ممتاز ادبی شخصیات میں سے مولانا محمد علی جوہر صاحب ہیں. اپنے اخبار ہمدرد مورخہ 26 ستمبر 1927 میں لکھتے ہیں کہ ناشکری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنے تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جبکہ اسلام کے اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد اعظم اسلام کے لیے بالعموم اور ان اشخاص کے لیے بالخصوص جو بسم اللہ کے گنبدوں میں بیٹھ کر خدمت اسلام کے بلند بانگ اور در باطن ہیش دعوی کے خوگر ہیں مشعل راہ ثابت ہوگا. یعنی مولانا محمد علی جوہر صاحب بھی نہ صرف جماعت احمدیہ کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں بلکہ مسلمان فرقہ میں شمار کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کو، جبکہ آج کل تاریخ پاکستان میں سے احمدیوں کا نام نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نہ تاریخی لحاظ سے بھی، اور مسلمان تو ویسے ہی آئینی لحاظ سے تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ. حضرت قائد اعظم نے خود سیاست میں واپس آنے کے بارے میں، ہندوستان واپس جانے کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں ہندوستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. جب یہ واپس چلے گئے تھے ہندوستان چھوڑ کے، ہندوستان آ گئے تھے، نہ ہندو ذہنیت میں کوئی خوشگوار تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول سکتا ہوں. آخر میں نے لنڈن ہی میں بود و باش کا فیصلہ کر لیا. یہ رئیس جعفری صاحب کتاب میں یہ درج ہے. تو اس وقت جماعت احمدیہ نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی. اس خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسجد لنڈن مولانا عبدالرحیم درز صاحب کو بھیجا کہ قائد اعظم پر زور ڈالیں کہ وہ واپس آئیں اور مسلمانوں کو رہنمائی کریں تاکہ ان کے حق ادا ہو سکیں. آخر قائد اعظم ہندوستان واپس گئے اور مسلمانوں کی خدمت پر کمر بستہ ہونے کی حامی بھر لی، اور بے ساختہ انہوں نے یہ کہا کہ the eloquent persuasion of the human left of the imam left me no escape. یعنی امام مسجد لنڈن کی جو فصیح و بلیغ اور اعلیٰ میرا تلقین اور ترغیب تھی، اس نے میرے لیے کوئی فرار کی رستہ نہیں چھوڑا. پھر مشہور صحافی جناب محمد شفیع جو میم شین کے نام سے مشہور ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ مسٹر لیاقت علی خان اور مولانا عبدالرحیم درد امام لنڈن ہی تھے جنہوں نے مسٹر محمد علی جناح کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنا ارادہ بدلیں اور وطن واپس آ کر قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں. اس کے نتیجے میں مسٹر جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے اور مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے. پاکستان ٹائمز میں یہ درج حوالہ 1981 11 ستمبر میں. پھر جو اشد مخالفین تھے انہوں نے بھی ایک اعتراف کیا. چنانچہ مجلس احرار نے مسلم لیگ اور مرزائیوں کی آنکھ مچولی پر مختصر تبصرہ کے عنوان سے ایک کتابچہ 1946 میں شائع کیا، جس میں صاف طور پر لکھا کہ مسٹر جناح نے کوئٹہ میں تقریر کی اور مرزا محمود کی پالیسی مسلم لیگ کی حمایت کرنے کی کا جو تھا اس کو سراہا. اس کے بعد جب سینٹرل وسطی کے الیکشن شروع ہوئے تو تمام مرزائیوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے. مشہور اہل حدیث عالم مولوی میر ابراہیم سیالکوٹی اپنی کتاب پیغام ہدایت و تائید پاکستان اور مسلم لیگ میں لکھتے ہیں کہ احمدیوں کا اسلامی جھنڈے کے نیچے آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. یعنی ان کے نزدیک احمدی مسلمان بھی ہیں اور پاکستان کے بڑا کردار ادا کیا ہے.